بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اس سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہم نے تلاوت کی ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی۔ ہجرت کے دوسرے سال تقریباً شعبان کا مہینہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو لے کر کے یہ آیت آپ پر بھیجی اور آئے، جس میں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا اور فرضیت کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بیان کی گئی۔ دوسری چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی تاریخ بھی بیان کی کہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں جو صرف تمہارے ساتھ خاص ہو، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ہاں روزہ فرض تھا۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں بیان کیا وہ یہ کہ روزہ ہم کیوں رکھیں، روزے کے رکھنے کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ۔ تو روزے کے اغراض اور مقاصد کا اللہ نے بڑے مقصد کا تذکرہ کیا، فرمایا لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے، روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، حصول تقویٰ۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کی سب سے مختصر تعریف جو کی جاتی ہے وہ دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جیسے کہ متعدد روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو بلایا اور پوچھا، یا ابی، قرآن پاک میں تقویٰ کا بڑا بیان ہے، جگہ بجگہ اتنا تقویٰ کا تذکرہ ہے، تو بولو تقویٰ کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس موقع پر سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا امیر المؤمنین اما سلکت طریقا ذات شوکہ،
آپ تقویٰ کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو کیا آپ کا گزر کبھی ایک ایسے راستے سے نہیں ہوا جو راستہ 2 کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے گزرا ہوا ہے، دونوں طرف سے کانٹے لگے ہوئے ہیں اور اسی سے آپ کو گزرنا ہے؟ کہا بارہا ہوا۔ کہا کیسے گزرتے ہیں آپ؟ کہا اس کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے میں داخل ہونے کے پہلے اپنے کپڑے کو خوب سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کوئی کپڑا اڑ کر کے کانٹے میں پھنس نہ جائے، اور اپنے جسم کو خوب احتیاط کے ساتھ خیال کرتے ہوئے گزرتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، اور اسی طرح سے ہم راستہ پار کر لیتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا امیر المومنین فذاک التقیٰ، یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا میں آپ راستہ گزاریں اس انداز سے کہ آپ کا ایمان کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے پاک محفوظ رہیں، ایسی زندگی آپ کی گزر جائے۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری تعریف تقویٰ کی بڑی اہم ہے جو بڑی مختصر امام ابن کثیر اور دیگر اہل علم نے بتایا ہے کہ التقویٰ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا۔ انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور صراط مستقیم پر قائم رہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، اور یہی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت 2 طرح کی ہے، نمبر 1 فعل المأمورات، نمبر 2 ترک المنکرات۔ ایک تو یہ ہے کہ برائیوں اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہر گناہ، ہر برائی، ہر غلط چیز اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 2 اللہ رب فعل المأمورات، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور رغبت کے ساتھ ان کو بجا لائیں، یہ تقویٰ ہے۔ تو دوستو تقویٰ ہمارے اندر کیسے آ جائے؟ اسی لیے رب العالمین فرمایا ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا ہے۔ عربی زبان میں روزہ کہتے ہیں صوم کو۔ صوم کسی چیز سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ صوم۔ چلتا ہوا انسان ٹھہر جائے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک سورہ مریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور فرمایا کہ مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو لو اور گاؤں کے اندر داخل ہو۔ حضرت مریم کہنے کہ اللہ میں داخل ہوئی، میرے گود میں بیٹا دیکھیں گے، اولاد دیکھیں گے، میں ابھی شادی بھی ہماری نہیں ہوئی ہے، سارے لوگ ہمارے اوپر کتنا الزام لگائیں گے، میں کس کو جواب دوں گی؟ تو بڑی پریشان تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم پریشان نہ ہو جاؤ، جب بھی کوئی انسان تم کو نظر آئے اور تم سے پوچھے مریم یہ بیٹا کہاں سے لائی تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے نظر مان رکھی ہے کہ میں آج روز صوم ہمارا ہے، روزہ صوم۔ کیا مطلب ہے؟ جاہلیت میں ایک روزہ ہوتا تھا بات نہ کرنے کا، بات نہ کرنے، آدمی نیت کر لیتا کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن روزہ کس سے؟ زبان کا روزہ، پیٹ کا نہیں، کھاؤں گا پیوں گا لیکن بات نہیں کروں گا، ایک روزہ تھا۔ تو دیکھیں بات کرنے سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ صوم۔ قرآن پاک میں بات سے، گفتگو سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ صوم۔ شریعت کے اصطلاح میں دوستو جو سمجھنا ہے، شریعت کے اصطلاح میں صوم کس کو کہتے ہیں؟ ہی امساک مخصوص عن اشیاء مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ،
صوم کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں شریعت کے اندر صوم کہتے ہیں مخصوص چیزوں سے مخصوص ایام میں باز رہنا. اللہ اکبر. مخصوص چیزوں سے مخصوص ایام میں محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچانا. سمجھ گئے نا؟ ہیا روزہ ہیا چند چیزوں کو، مخصوص چیزوں کو ترک کر دینا مخصوص ایام میں، اس کا نام روزہ ہے. اب کیا مطلب ہوا؟ مخصوص جس دن آپ روزہ رکھنا چاہیں اس دن اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیں. اس چیز کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. شریعت کے اسلام اس کو روزہ کہا جاتا ہے. روزہ جو ہے عام طور پر اس کا مطلب صرف یہ سمجھا گیا کہ کھانے اور پینے کے ترک کر دینا کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. چند اوقات میں، چند دنوں میں، چند مخصوص چیزوں سے باز رہنے کا نام کیا ہے؟ رک جانے کا نام روزہ ہے. سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک مخصوص دنوں میں کھانے پینے کی چیزیں جو روزے کو برباد کر دینے والی ہیں ان سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو اور وسیع پیمانے پر روزے کا معنی بیان کیا، وہی آپ لوگوں کو سمجھانا ہے. اور رمضان ممکن ہے یقین ہے انشاءاللہ اگلا جمعرات جو ہے وہ رمضان میں ہوگا. تو اسی لیے رمضان سے پہلے اسلام میں روزہ کہتے کس کو ہیں وہ سمجھ لینا بہت ہی ضروری ہے. امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام حاکم رحمہم اللہ، ان تینوں محدثین نے، امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں، ابن حبان اپنے صحیح میں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو لیس الصیام عن الاکل والشرب. اللہ اکبر. لوگ دوستو، روزے کا مطلب روزہ ہے کیا کھانے پینے کا ہم نے نیت کر لیا کہ کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور سحر بھی کھا لیا اور دن بھر بھوکے پیاسے رہے، کیا اسی چیز کا نام روزہ ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا نہیں، صرف اس کا روزہ نہیں. لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی انسان کھانا پینا ترک کر دے، کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے یہ روزہ نہیں ہے. لیس الصیام عن الاکل والشرب، کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام روزہ رکھنے کی نیت سے سحر کر لیا اور جب تک سورج غروب نہ ہو جائے کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگایا، بالکل اپنے آپ کو بچایا اور کہتا ہے میں روزہ ہوں. کیا اسلام میں اتنے سے روزہ ادا ہو گیا؟ آپ کی نیت اچھی، آپ نے سحر کیا، آپ نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں، کیا آپ کا روزہ ہو گیا یا کہ نہیں؟ یہی روزہ ہے یا روزہ کچھ اور ہے؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے نہیں، نیت کر لینا، کھانے پینے کو ترک کر دینا صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ ہے روزہ کیا؟ لیس الصیام عن الاکل والشرب. لوگوں کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے. پھر روزہ کیا ہے؟ انما الصیام عن اللغو والرفث. انما الصیام عن اللغو والرفث. روزہ نام ہے
روزہ کہتے ہیں صرف کھانے پینے کے ترک کر دینے کا روزہ نہیں، نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے کے ساتھ ترک کرنے کے ساتھ ساتھ انسان لغو اور رفث سے باز رہے۔ اللہ اکبر، دو لفظ ہیں میرے بھائیوں، ایک ہے لغو اور ایک ہے رفث۔ ان دو چیزوں کے ترک کر دینے کا نام کیا ہے حقیقت میں؟ روزہ۔ آپ نے نیت کر لیا، سحر کیا، دن بھر بھوکے پیاسے رہے، صرف یہ روزہ نہیں ہے بلکہ نیت کھانے پینے کے ترک کر دینے کے ساتھ انسان اپنے آپ کو لغو اور رفث سے بھی بچائے۔ جیسے اس نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے ایسے ہی دو چیزوں کو اور ترک کر دے، ایک ہے لغو اور دوسرا ہے رفث۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے ہر باطل چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ لغو۔ ہر باطل چیز کو لغو کہا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں ہر غلط چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ لغو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ہر غلط چیز کو ترک کر دینا، ہر وہ چیز جو غلط ہو، جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو، جس سے شریعت نے ناپسند کیا، منع کیا، ان چیزوں کے ترک کر دینے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ایک معنی تے ہوا۔ نمبر دو، روز لغو کا ایک اور معنی ہے، وہ باطل نہیں بلکہ ہر غلط اور فضول چیز کو، ہر غلط اور فضول چیز کو ترک کر دینے کا نام کیا ہے؟ لغو۔ ہر فضول اور لایانی اور بیکار چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ لغو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں لغو کا کئی جگہ تذکرہ آیا ہوا ہے۔ نمبر ایک، مثال کے طور پر وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، وہاں لغو کا تذکرہ۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ دیکھو، کامیابی کے لیے لغو سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو لغو چیزوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ نمبر تین، سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی جو علامت اور نیک بندوں کی جو خوبیاں اور صفات و نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ کے نیک بندے، عباد الرحمان محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اب لغو کیا ہے؟ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک دن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں، ایک دن مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ ایک جگہ کہیں کچھ گانا باجا، آج کے اسلام سے کوئی محفل جمی تھی گانے باجے کی، اللہ اکبر، اسی راستے میں کچھ گانے باجے کی محفل جمی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، نگاہ نیچے کی اور گزر گئے، دیکھا بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا، فرمایا عبداللہ کو اللہ نے وہ دین دیا ہے جو لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب اگر لغو کا یہ معنی لے لیا جائے تو آپ ذرا سوچیں، آج ہمارے گھروں میں ٹی وی، گھروں کی کوئی بات نہیں، ہمارے پاکٹ کو دیکھیں، اس میں انسان پتہ نہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کس کس چیز میں مشغول رہتا ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو، اس کو آپ سے کس سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، سمجھیے نا۔
یہ لغو سب سے بڑا لغو اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل اور اللہ رسول کے فرمان کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا لغو آج انسان کو جو اپنے اندر مشغول کر رکھتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. پھر پتہ نہیں نیوز کے نام پر ساری رات تلاوت قرآن میں تو نیند آتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، اور سارا ٹائم انسان کس میں پاس کر دیتا ہے؟ چینل بدل کر کے اذان فجر تک، جب تک اب اس کے بعد سونا ہے تب اس کو نیند آتی. ذرا سوچو. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو ہے، خبردار. اللہ نے فرمایا انما الصیام عن اللغو والرفث، لوگوں روزہ نام ہے لغو چیزوں کے ترک کر دینے کا. اور ایک عجیب سی حدیث ہمیں یاد آئی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے کیا ہیں؟ ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہ حرام ہیں نہ مکروہ ہیں، لیکن ایسی فضول چیزیں ہیں کہ ٹائم پاس کی ہیں اور اس میں کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. ان کو کہا جاتا ہے لا یعنی چیزیں. مومن، ایک آدمی اچھا مسلمان، اچھا مومن کب بنتا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت آپ نے فرمایا ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی اچھا مسلمان دیندار اس وقت بنتا ہے جب لا یعنی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. ناجائز، حرام، منکرات، غلط چیزوں سے بھی بچائے، اور فضول چیزوں سے بچانے والا انسان یہ ہے اصل میں اچھا مسلمان. اسی لیے کہا جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا کہ ایک دن لقمان حکیم کہیں بیٹھے کچھ وعظ و نصیحت کر رہے تھے. ان کے بچپنے میں جو بکریاں چرانے کے زمانے میں بکریوں کے چرواہے تھے وہ گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا یہ تو وہی کالا حبشی آدمی لقمان وہی جو ہمارے ساتھ بکریاں چراتا تھا، لیکن آج اتنا اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر لیا اس نے. کیا کیا اس نے؟ ہم لوگوں نے، ہمارے ساتھ بکریاں چرانے والا، ہم لوگ آج تک چرواہے رہ گئی، اتنا اونچا انسان بن گیا. تو پلٹ پڑے، چلو اس سے پوچھتے ہیں. آئے، لقمان تم وہی ہو نا ہمارے ساتھ بکریاں چرا؟ ہاں میں وہی ہوں. کہا بتائیں کہ اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا آپ کو؟ لقمان حکیم کہتے ہیں اللہ اکبر، نمبر 1 ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہمیشہ سچائی. نمبر 2 امانت داری. نمبر 3 وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، جب سے مجھے ہوش آیا میں نے کبھی اپنا ٹائم فضول چیزوں میں نہیں صرف کیا. حضرت ابو دجانہ جب انتقال کر رہے تھے، چہرے پر بڑی رونق، بڑا نور. لوگوں نے پوچھا ابو دجانہ ما لوجہک یتہلل، کیا بات ہے تمہارے چہرے پہ اتنا نور کیسے؟ بیماری میں انسان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، لیکن جوانی سے لے کر کے صحت تک، اس بیماری سے پہلے تک میں نے تمہیں دیکھا، لیکن اس وقت تمہارے چہرے پر جتنا نور ہے کبھی نہیں دیکھا. کیا وجہ ہے؟ کہا میرے اعمال تو وہی ہیں، لیکن اگر تم لوگوں کو نور نظر آ رہا ہے تو یہ 2 چیزیں ہیں. جب سے مسلمان ہوا میں نے، اور نبی علیہ السلام نے سن لیا کہ مسلمان بھائیوں سے کینہ، کپٹ، بغض، عناد رکھنا ضروری ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی کینہ، کپٹ، بغض، عناد نہیں رکھا. نمبر 2 ہم نے سنا کہ ایک آدمی کو اچھے دیندار، اچھے مسلمان بننے کے لیے حرام اور ناجائز اور باطل چیزوں کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ فضول اور لایانی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے. تو آج تک میں اپنا وقت، اپنا ٹائم کبھی لایانی اور فضول چیزوں میں صرف نہیں کیا.
لوگوں نے کہا بس یہی چیز ہے لایانی چیزوں سے بچنا جس کی بنا پر اتنا اونچا مقام بنا. تو دوستو ایک تو ہے کیا لغو. نمبر 2 رفث. کیا چیز؟ رفث. اللہ اکبر. انما الصيام عن اللغو والرفث. لوگوں سے نیت کر لیا، سحر کر لیا، دن بھر بھوکے پیاسے رہے، روزے کی نیت سی، یہی روزہ نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ جب لغو اور رفث ترک کرو گے تب تم روزے دار بنو گے. لغو تو سمجھ لیے، رفث کیا چیز ہے؟ نمبر 1 رفث. رفث کہتے ہیں ایک معنی تو یہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کے ایسی گفتگو اور ایسی دل لگی کریں جس سے ایک دوسرے کے جذبات ابھر جاتے ہیں. شریعت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ایسی باتیں اللہ بیوی کے ساتھ حلال چیز ہے. ایسی باتیں کرنا جس سے جذبات انسان کے ابھر جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفث. اللہ اکبر. اب میرے بھائیو ایسے اشتہارات دیکھنا، ایسی فلمیں دیکھنا، ایسے اپنے دوستوں سے باتیں کرنا، دل لگی کرنا، کسی خاتون کا ٹیلی فون آ جائے اس نیت سے گفتگو کو طول دیتے جانا، کتنی بدترین چیز ہے جو روزے کو برباد کر دینے والی. ایک تو ہے رفث. آگئی بات سمجھے؟ ایسی گفتگو، ایسا سین دیکھنا، ایسے مناظر دیکھنا اور ایسی سوچ دل میں لانا جس سے انسان کے جذبات، جنسی جذبات ابھر جاتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفث. نمبر 2 رفث کہتے ہیں ہر بے حیائی کو. ہر بے حیائی، بے شرمی کا عمل یا بے حیائی اور بے شرمی کی گفتگو، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفث. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تک لغو اور رفث انسان نہیں چھوڑتا تب تک وہ روزے دار نہیں بنتا. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام عن اللغو والرفث. ان فضول چیزوں، ناجائز کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ترک کر دینے کا نام کیا ہے؟ روزہ. اسی لیے واللہ حضرت امام بہقی اور بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا یا رمضان کا قریب آتا تو حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عجیب سی بات، کھڑے ہوتے منبر پر، اے مسلمانوں رمضان آ گیا ہے. انہوں نے روزے کا مطلب سمجھا تھا اور ہم سمجھتے ہیں روزہ صرف کیا ہے؟ کھانے پینے کا نیت کر لیا اور کھانا پینا ترک کر دیا، اس کے بعد کوئی چیز ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صحابہ نے روزے کا مطلب سمجھا تھا. کھڑے ہوتے اور کہتے یہ لوگ رمضان آ گیا ہے، رمضان قریب ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن یاد رکھو جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو صرف کھانے پینے پیٹ کا روزہ نہ رکھے. فَلْيَصُمْ سَمْعَهُ، چاہیے کہ اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھے. اللہ اکبر. ذرا سوچو آج یہ آنکھیں کتنی ضروری ہے. فَلْيَصُمْ سَمْعَهُ، آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، کان کا روزہ رکھو. وَبَصَرَهُ، بصر کا. اور کس کا روزہ رکھو؟ اپنی زبان کا. صرف ایک چیز واللہ جس پر ہم بات ختم کرتے ہیں، شعب الایمان للبیہقی کی روایت. میرے بھائیو رمضان سب کے لیے ہے. آنکھ کا بھی رمضان ہو، آنکھ بھی آپ کی روزے دار، کان بھی روزے دار، دل و دماغ بھی روزے دار، زبان بھی روزے دار، پھر یہ رمضان ہے. ذرا ایک حدیث سنو، بات کو ختم کرتے ہیں. شعب الایمان للبیہقی کی روایت. نبی علیہ السلام کی مجلس جمی ہوئی ہے،
ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ الحمدللہ میں بہت خوش نصیب، بڑا خیر و برکت والا ہمارے محلے، کیوں ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے کبھی روزہ نہیں افطار کرتی، بڑا روزہ رکھتی ہیں، ماشاءاللہ رکھتی ہیں، تو پورے محلے میں کوئی اتنا روزہ رکھنے والی خاتون نہیں ہے۔ بڑی تعریف کی، بہت اچھی بات تھی۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے محلے میں شاید پورے مدینے میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، ولیکن فی لسانھا ضریب، لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس سے زیادہ بد زبان اور بد کلامی کرنے والی بھی محلے میں کوئی خاتون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں مذاق، یا رسول اللہ روزہ سب سے زیادہ روزہ رکھنے والی شاید کہ پورے مدینے میں اس سے زیادہ کوئی روزہ نہ رکھتی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ بد زبان اور بد کلامی والی کوئی خاتون بھی ہمارے محلے میں نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ما صامت، بھائی بیٹھ جاؤ، اس کے روزے کی تعریف نہ کرو، ما صامت، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا اور آپ کا بھی شمار ہو جائے لاپرواہی کریں، ما صامت، اس نے روزہ نہیں رکھا ابھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے روزہ رکھنا ہی نہیں شروع کیا ابھی، زندگی بھر کے روزے کا اللہ کے رسول نے انکار کر دیا، زندگی بھر کو روزہ ٹھکرا دیا اللہ کا، ما صامت، اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ابھی تک، شروع ہی نہیں کیا۔ صحابی سن لیے، وہ خیر خواہی کا زمانہ تھا، جب یہ سنے ارے میری بہن دن بھر روزہ رکھے، اس کا روزہ ہی اللہ سے انکار کر دیا، دوڑے ہوئے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نے آواز لگائی، کیا کون؟ کہنے میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ کہا کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہا میں اللہ رسول کی مجلس سے آ رہا ہوں، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی مجلس میں ایک صاحب نے آپ کے کثرت صیام، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہیں، اس کی خبر دی، اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے محلے میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے جتنا ہماری فلاں بہن رکھتی ہے۔ بڑی تعریف کیا انہوں نے، لیکن اللہ رسول نے فرمایا، ایک دوسرے نے کہا، ایک نے آپ کی تعریف کی اور دوسرے نے کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول بیان فرمایا، یا رسول اللہ فی لسانھا ضریب، روزہ تو بے انتہا رکھتی ہے لیکن سب سے زیادہ بد زبان بھی وہی ہے، اس کی زبان کے شر سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما صامت۔ اللہ رسول نے جیسے آپ کی بد زبانی سنی، انکار کر اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول نے، ہاں میں اپنے کانوں سے سنا۔ ایمان کا تقاضا یہ، اذا ذکر وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے، ایمان صحیح ہے تب۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نبی آپ نصیحت کریں، ایمان والوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس ہماری بہن نے کہا اچھا اللہ رسول نے ایسا کہا؟ ہاں، اپنی زبان کی حفاظت کر لی۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، یا رسول اللہ وہ میری محلے والی بہن اب روزہ بھی رکھتی ہے لیکن جس دن سے آپ نے بتایا اسی دن سے اپنے زبان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، بڑی اچھی زبان والی ہو گئی۔ عارف میں الآن صامت، جا اس کو خبر دے دو اب اس نے روزہ رکھنا شروع۔ اللہ اکبر۔ کیوں تھی بھائی؟ وہ ایمان تھا۔ ہمارا ایمان اتنا بوسیدہ ہو گیا کہ برائی کی نصیحت کی جائے تو فوراً قبول کر لیں، اور دین کی نصیحت کی جائے تو ہمارا ایمان ہمیں نصیحت قبول کرنے نہیں دیتا۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ 3 کتابیں ہیں، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم۔ صحیح ابن خزیمہ کی اور آگے آپ نے ساتھ فرمایا، سنو، فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، تم
اللہ آگے نصیحت کر رہے ہیں. پہلے تو روزے کی تعریف کی. کیا روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ لغو اور رفث کو بھی چھوڑ دینے کے بعد انسان پھر اپنا فضولیات. فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ نادانی اور جہالت اور حماقت کرے تو اللہ سے فرمایا تم کہو فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي، بھائی میں روزے سے ہوں. کیوں پریشان کرتے ہو؟ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. چلے تو ہو گئی. ابن خزیمہ کی ایک روایت میں اور بڑی عجیب سے بات اللہ کے رسول بیان فرمائی، بڑی عبرتناک. وَلَا تَصَابَّ أَحَدٌ وَأَنْتَ صَائِمٌ، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ خبردار، روزے کی حالت میں ہو تو کبھی کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو برا بھلا نہیں کرنا. وَلَا تَصَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، کسی کو گالی نہیں دینا روزے کی حالت میں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے آگے. فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں کسی نے گالی دی تو کہو انی صائم، میں کیا ہوں؟ روزے سے. روزہ. وَإِن كُنْتَ قَائِمًا، اور اگر تم کھڑے تھے اور قریب تھا کہ اس کا گلا دبوچ دو تو گلا دبوچنے کے بعد فوراً بیٹھ جانا. اللہ اکبر. کیا کرنا؟ بیٹھ جانا، تاکہ شیطان کو لڑائی لڑانے کا موقع نہ لگ پائے. صحیح ابن خزیمہ کیا کہنا ہے ہمیں؟ صائم، ایک تو میں روزے سے ہوں. نمبر 2 اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم کھڑے تھے تو بیٹھ جاؤ جا کر کے. اس کا شیطان اس سے پیچھے بھائی وہ تو اب لڑے گا نہیں جو جا کے بیٹھ گیا. شیطان جو چاہتا تھا اس سے مایوس ہو گیا. نمبر 2 جد، وہ بھی سوچے گا بھائی ہم نے گالی دی اب جا کر کے بیٹھ گیا، جھگڑا ختم. اور اگر کھڑے ہوئے آسین چڑھا لیا تو اس کو اور جوش پیش آ گیا. کتنی پیاری نصیحت. اللہ رسول نے فرمایا فَإِن كُنْتَ قَائِمًا، اگر کھڑے تھے تو فجلس، بیٹھ جاؤ تاکہ غصہ ختم ہو جائے اور تمہارا روزہ اپنا محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان باتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو واللہ ذرا سوچو اللہ نے کتنی عجیب سے نصیحت کی. کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان گزر جاتا ہے ان کا شمار روزے داروں میں نہیں ہوتا. واللہ کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے روزے داروں میں نہیں ہوتا. پھر کن میں ہوتا ہے؟ اس دن بھر بھوکا پیاسا رہا بس اتنا لکھ لیا جاتا. اللہ اکبر. میرے بھائی تھوڑی سی کوتاہی اگر ہم کریں ہمارا روزہ بیکار ہو جائے، کسی اور کا خسارہ نہیں اپنا خسارہ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان خساروں سے بچانے کے لیے اس حدیث کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل جمعے کے خطبے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.